بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی عبداللہ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ قال، یہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے کہ جن کی مشقتوں کے اور کافروں کی طرف سے جو اس نے تکلیفیں سہی تھی اس کے قصے کتابوں میں لکھے ہیں، بار بار سنے ہیں۔ فرمایا شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حالت کو بیان کیا۔ شکونا سے مراد شکایت ہے، لیکن شکایت یہ ہے کہ ان تکلیفوں کا تذکرہ کیا کہ ہم پر کتنی مشکلات اور مصیبتیں آ رہی ہے اور اس کا سامنا ہم کر رہے ہیں۔ وَهُوَ مُتَوَسِّدًا بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے اپنے بردہ اپنی چادر انور کو، فی ظل الکعبۃ، کعبے کے سائے میں۔ کعبے کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے اپنے چادر کے ساتھ۔ فقلنا، ہم نے یوں کہا، الا تستنصر لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں چاہتے؟ الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے اللہ سے؟ فقال، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات بتائی اور فرمایا قد کان من قبلکم، تھا تم سے پہلے لوگوں میں، یؤخذ الرجل، کہ ایک آدمی کو لے لیا جاتا، فیحفر له فی الارض، اس کے لیے زمین میں ایک گڑھا کھودا جاتا، فیجعل فیہا، اس میں اس آدمی کو رکھا جاتا، ثم یؤتی بالمنشار، پھر آری کو لایا جاتا، فیوضع علی راسہ، اس کے سر پر رکھا جاتا، فیجعل نصفین، اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، ویمشط بامشاط الحدید، اور اس کو کنگھی کرائی جاتی لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ، مادون لحمہ وعظمہ، کہ اس کے گوشت اور اس کی ہڈی کے درمیان میں سے، اس کے گوشت کو اور ہڈیوں کو الگ الگ کر دیا جاتا، ما یصدہ ذلک عن دینہ، یہ سب اس کو اس کے دین سے نہیں روکتا تھا۔ واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم اللہ جل جلالہ اس امر کو، اسلام کے پھیلانے کو ضرور پورا فرمائیں گے، حتیٰ یسیر الراکب من صنعاء، حتیٰ کہ ایک سوار صنعاء سے چلے گا حضرموت تک، لا یخاف الا اللہ، اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، والذئب علی غنمہ، اور بیڑیے کا خوف ہوگا اپنی بکریوں پر، ولکنکم تستعجلون، لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح کی بات سامنے آئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے طور پر ان کے سامنے پچھلی امتوں کے لوگوں کے تذکرے کیے کہ ان میں سے ایک کو لایا جاتا، اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا، پھر اس کے سر کے اوپر آری کو رکھ کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا، اس کے باوجود بھی اپنے دین سے نہ پھرتا، اور اسی طرح کسی کے اوپر لوہے کی کنگھی کو رکھ لیا جاتا، پھر اس کو کھینچ کر اس کے چمڑے کو اور اس کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتا۔ تو تمہیں بھی صبر کر لینی چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر دعا کیوں نہیں کی؟ تو علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ملی ہوگی کہ یہ مشکلات کا زمانہ کچھ ہوگا، یہ تقدیری امر ہے، اور اس کے گزرنے کے بعد پھر اللہ پاک اچھے حالات بھی لائیں گے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی۔ باقی عام مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب کبھی بھی ان پر کوئی مصیبت پریشانی آئے فوراً دعا کرے، اس لیے کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے وحی کے ذریعے سے علم یہ بتایا دیا تھا کہ اس طرح کے حالات ہوں گے، اس وجہ سے انہوں نے دعا نہیں کی۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم دعا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صنعاء اتنا اللہ پاک امن و امان کو برقرار کر دے گا کہ پھر ایک سوار صنعاء سے لے کے حضرموت تک جائے گا، اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، کسی کا خوف بھی اس کو نہیں ہوگا۔ تو گویا اتنا امن و امان اللہ پاک عام فرما دے گا۔ اب صنعاء یمن میں ایک شہر کا نام ہے اور حضرموت بھی یمن ہی کا ایک شہر ہے، لیکن اگر دونوں یمن ہی کے لے لیا جائے تو پھر اس دونوں کے درمیان بھی بڑا فاصلہ ہے، اس زمانے کی مسافت کے اعتبار سے 5 دن کا فاصلہ لکھا ہے۔ اور اگر صنعاء سے مراد صنعاء الشام لے لیا جائے، شام کے اندر بھی ایک صنعاء کے نام سے ایک بستی ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ پھر فاصلہ اور بھی لمبا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسری روایت وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لما کان یوم حنین، کہ جب حنین کا دن تھا، غزوہ حنین تھا، آثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ان کو ترجیح دی، ناسن فی القسمین، کچھ لوگوں کو ترجیح دی تقسیم میں۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور مال غنیمت میں تقریباً 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں تھی۔
اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کر دیا، اور تقسیم کیسے کیا کہ کچھ عرب کے مہاجرین میں سے کچھ لوگوں کو دیا، اور عرب کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کے بڑے بڑے لوگ تھے خاص وجاہت والے، ان کو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بڑا حصہ دیا، جس کا کچھ ترتیب یہاں پر بتایا گیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا فآت الاقرع بن حابس، اقرع بن حابس یہ ایک یعنی معزز قسم کا آدمی تھا، اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے 100 من الابل، 100 اونٹ، وآتا عیینہ بن حصن، عیینہ ابن حصن کو دیے مثل ذلک اتنا ہی، وآتا ناسا من اشراف العرب، عرب کی جو اشراف تھے ان کو بھی دیا، وآثرهم یومئذ فی القسمہ، اور اس دن ان سب کو ترجیح دی تقسیم کرنے میں۔ فقال رجل، ایک منافق آدمی کہنے لگا واللہ ان هذه قسمۃ ما عدل فيها، اس منافق کا نام لکھا گیا ہے معتب ابن قشیر۔ تو اس معتب ابن قشیر نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ جو تقسیم ہوئی اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا، ما عدل فيها، اس میں عدل نہیں کیا گیا، وما اريد فيها وجه اللہ، اور اس میں اللہ کی رضا کو بھی نہیں ڈھونڈا گیا، اللہ کی رضا بھی اس میں مطلوب نہیں تھی۔ اس طرح کا منافقانہ بات کہی اس نے۔ فقلت، وہ صحابی کو بھی غیرت اور جذبہ آیا، وہ کہتے ہیں واللہ لاخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خبر دوں گا۔ فاتیتہ، فرمایا کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فاخبرتہ بما قال، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جو اس نے بات کہی۔ فتغیر وجہہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور فرمایا متغیر ہو گیا، حتیٰ کان کالصرف، وہ صرف کی طرح بن گیا۔ صرف سے مراد خون یا پھر ایک سرخ قسم کا رنگ ہے۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے اور ناراضگی کی وجہ سے اتنا متغیر ہوا۔ ثم قال، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فمن یعدل اذا لم یعدل اللہ ورسولہ، کون پھر عدل کرے گا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول عدل نہ کرے؟ اللہ اور اللہ کا رسول ہی عدل نہ کرے تو پھر عدل کون کرے گا؟ ارے عدل اللہ جل جلالہ کا حکم ہے، اور اس حکم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب اگر یہ دونوں ہی عدل نہ کرے تو پھر عدل کون کرے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے میں یہ بتانا چاہ رہے، اور یہ سخت یعنی جب آدمی کے دل پہ کوئی جملہ اس طرح آ جاتا ہے کہ اس کو اس سے پریشانی ہو جاتی ہے اور دل خفا ہو جاتا ہے کسی پر، تو اس وقت اس طرح کا جملہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول ہی عدل نہ کرے تو پھر عدل کون کرے گا؟ ثم قال، پھر فرمانے لگے یرحم اللہ موسیٰ، اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اسے تکلیف دی گئی اس سے بھی زیادہ مشکل اور خطرناک باتوں میں، فصبر، اس نے اس پر بھی صبر کیا۔ اللہ کے حبیب، اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا لیکن اس نے صبر کیا۔ تو گویا ستانے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا گیا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پہ اس طرح کی باتیں کہی ہے، تواضعاً کہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو متواضع بنا کر پیش کرتے تھے، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں ہوئی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اللہ کے بارے میں اتنی تکلیفیں دی گئی کہ اتنی کسی کو نہیں دی گئی، واخفت فی اللہ ما لم یخف احد، اتنا اللہ کے بارے میں مجھے ڈرایا گیا جتنا کسی کو بھی نہیں ڈرایا گیا۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی تکلیفیں تو بہت ساری دی گئی، لیکن دوسرے نبیوں کی بنسبت کہ جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں، کہ ان کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا آروں سے اور ان کو مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی، ان کو یعنی ذبح کیا جاتا اور اس طرح ان کو قتل کیا جاتا، وہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں ہوا، تو پھر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ ستایا گیا؟ تو اس کی ایک وجہ جو بہت پیاری ہے اور بہت بہترین وجہ ہے، وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے نبیوں کو جو تکلیفیں پہنچی وہ اس کی اپنی جانوں پر پہنچی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان میں بھی تکلیفیں پہنچی، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل و عیال میں بھی تکلیفیں دی گئی، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے بارے میں بھی تکلیفیں دی گئی۔ دیکھیں جس سے تعلق ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو اگر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو
تو یہ تکلیف اس شخص کو نہیں ہوتی، بلکہ یہ جس سے تعلق ہے اور جس کی تعلق کی بنا پر اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جاتا یا سخت گرمی کے موسم میں گرم ریت پر لٹایا جاتا، تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تکلیف نہیں ہو رہی تھی صرف، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ پوری طرح سے محسوس فرماتے تھے۔ اس طرح سے خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کے لیے سیخوں کو گرم کر کے اگر اس کی پیٹھ پر رکھ دیے جاتے تو یہ تکلیف صرف خباب بن الارت کے لیے نہیں تھی جو پچھلے حدیث کے راوی ہے، بلکہ یہ تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ ساتھ ہو رہی تھی۔ روز کوئی نہ کوئی اتنا، ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں مسئلے روز ہوتے تھے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جاتی تھی، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں سب سے زیادہ ہیں۔ یہ راوی کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا لا جرما، کہ آج کے بعد یہ ضروری ہے، لا ارفع الیہ بعدها حدیثا، کہ آج کے بعد میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بات کو نہیں پہنچاؤں گا، کوئی شکایت نہیں لگاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ آدمی وہ تو تائی منافق، لیکن اس وجہ سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہو جاتے ہیں، دیکھیں کتنے پریشان ہو گئے ان کی بات پر، تو اس وجہ سے میں کسی کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاؤں گا۔ اور فرمایا وقولہ کصرف، فرمایا کہ صرف کا جو لفظ ہے بکسر صاد المحملہ ہے، محملہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، نقطہ ہوتا تو پھر ضاد بن جاتا، اب ضاد نہیں ہے بلکہ صاد ہے، صاد محمل ہے، اور صاد معجم ہوتا تو پھر وہ ضاد بن جاتا۔ وہ صبغ احمر، فرمایا کہ صبغ احمر کو کہتے ہیں، سرخ قسم کے رنگ کو صرف کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور فرمایا خوشی کے وقت میں ایسا چمکتا ہے جس طرح چاند کا ٹکڑا ہو، 14ویں چاند کا، اور فرمایا کہ جب اس پر پریشانی ہوتی، ناراض ہو جاتی کسی بات پر، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بالکل سرخ ہو جاتا اور اس کی پریشانی کے اثرات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہو جاتے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں مؤمنین، صادقین اور مخلصین میں سے بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔